بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے میرا لیکچر جو ہے اردو لیکچرار کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک پہلی ویڈیو جاری کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اردو لیکچرار کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو اس کے میں نے 3 سٹیپ بتائے تھے، تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے دیکھ کے وہ 3 سٹیپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس کا پہلا سٹیپ تھا۔ پہلے سٹیپ میں ہم نے تاریخ کی کوئی مستند کتاب کا مطالعہ کرنا تھا۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کا کام آسان کرنے کے لیے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کا جو کتاب ہے اس کی میں نے معروضی بنائی ہے، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً چھوٹی ویڈیو کی صورت میں وہ میں شیئر کرتا رہوں اور آپ کی تیاری جو ہے اچھے طریقے سے ہو جائے اور آپ کو زیادہ ٹائم نہ لگے۔ تو سب سے پہلے ہم اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ اب اس میں کون کون سے ابواب ہیں تو اور اس کی کیا صورت حال ہے کتاب کی۔ اب سب سے پہلے اس کا مقدمہ ہے، پھر اس کا پہلا چیپٹر ہے، ایک جنرل قسم کا ہے، دوسرا ہے پھر اردو ہے جس کا نام اس میں امیر خسرو کے حوالے سے اور اردو کا پہلا ادیب، اردو کی پہلی نثری تصنیف کے حوالے سے ہے اور اردو کے علاقائی نام کے حوالے سے۔ اسی طرح اردو زبان آغاز کے بارے میں نظریات ہیں باب نمبر 3 میں۔ اسی طرح باب نمبر 4 میں اصلاح زبان کے متعلق ہے اور اس میں خانہ ارزو کا بڑا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ باب نمبر 5 ہے اور یہ 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے اور 10 ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا کنٹینٹ ہے تاریخ ادب اردو کا۔ تو اس کتاب کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس کتاب کو آپ لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے، اس پہ 2-3 سال لگائے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب آج جو ہے میں یہ اس کا ہو گیا کتاب کا اوور ویو۔ تو آج میں کوشش کروں گا تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کی جو میں نے معروضی بنائی ہے وہ آپ کو شیئر کی جائے۔ تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس کا پہلا چیپٹر پڑھ کے ٹیسٹ کے طور پہ اس معروضی کو بھی آپ لے سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس معروضی کا بھی آپ اوور ویو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک شعر ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو اس میں شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہے، تو یہ آتش کا شعر ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، کیا گل کھلے گا دیکھیے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ اس میں بھی شاعر کا نام لکھنا ہے، یہ مومن کا بہت ہی مشہور شعر ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، دکنی دور کے کس شاعر نے غزلوں اور نظموں میں موسم کو موضوع بنایا ہے۔ تو ہم نے دکنی دور میں جانا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس نے اپنی غزلوں اور نظموں میں اس کو موضوع بنایا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کلی قطب شاہ۔ اس کے بعد ہے برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، برسات اور پھسلن، یا برسات کی امز اور برسات کا لطف کس کی نظمیں ہیں۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی ہیں۔ اور ایک اور مشہور شعر ہے، نرم و نازک انگلیاں اس کی ایسی ہیں جیسے مونگ کی پھلیاں، یہ کس کا ہے؟ یہ بھی مصفی کا شعر ہے۔ اسی طرح آئین اکبری بہت ہی مشہور کتاب ہے، کس کی ہے؟ ابو الفضل کی ہے، اور اس سے ملتی جلتی ایک کتاب ہے دربار اکبری، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ محمد حسین آزاد کی ہے۔ آگے مشہور مثنوی نصف پہر کس نے قطب الدین کو پیش کی۔ تو یہ قطب الدین جو بادشاہ تھا اس کو امیر خسرو نے جو ہے نا اپنی مشہور مثنوی پیش کی تھی۔ شاہ جہاں نے کس شاعر کا منہ موتیوں سے بھر دیا جب اس نے اسے قصیدہ سنایا۔ تو یہ حاجی محمد جان قدسی ایک ایسے شاعر تھے جس کا منہ شاہ جہاں نے موتیوں سے بھر دیا تھا۔ شہزادی جہاں آرا بیگم نے کون سے شاعر کو شہر بدر کیا۔ تو یہ ایک سیدی تہرانی صاحب تھے جس کو اس نے جو ہے شہر بدر کیا تھا، غالباً اس نے اس کے خلاف جو ہے نا ایک قصیدہ وغیرہ لکھا تھا، ایک ہجو وغیرہ لکھی تھی،
قصیدہ تو اس میں تعریف بیان کرتے ہیں، یہ ایک ہجو وغیرہ لکھی تھی۔ اب سوال نمبر 11 ہے، سید محمد جعفر المعروف جعفر رٹلی واحد شاعر ہیں، ان کو شعر کی پاداش میں گردن مروائی کس کے عہد میں یہ سارا کام ہوا؟ تو یہ ایک بادشاہ تھے، فروخ سیر کے زمانے میں ہوا تھا۔ شہزادہ محمد اعظم شاہ نے کس شاعر کو قصیدہ لکھنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا؟ یہ مرزا عبد القادر بیدل تھے۔ اب نصرتی کون سے شاہی دربار سے وابستہ رہے؟ یہ عادل شاہی دربار سے وابستہ رہے۔ اسی طرح ملا وجی جو ہے یہ قطب شاہی دربار سے وابستہ رہے، اور اسی طرح انشا جو ہے یہ لکھنوی دربار سے وابستہ رہے۔ تو یہ ان دنوں جو ہے نا یہ دربار کا بڑا رول تھا۔ تو یہ 3 مشہور شاعر ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون کون سی دربار سے وابستہ رہے۔ اردو میں سلاست نگاری کا سہرا کون سے کالج پر ہے؟ فورٹ ولیم کالج پر ہے۔ مشاعرے اور جدید نظم نگاری کو کس نے فروغ دیا؟ تو یہ انجمن پنجاب لاہور نے۔ ابن الوقت کس کا مشہور ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 کا اوور ویو تھا۔ تو کل انشاءاللہ ہم چیپٹر 2 کی بات کریں گے۔ یہ اس کا بھی میں نے سارا کام کیا ہوا ہے 2 کا، اور اسی طرح پھر میں نے چیپٹر 3 کا بھی کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیپٹر 4 کا بھی کیا ہوا ہے اور 5 کا۔ تو یہ میں نے پورے چیپٹر جو ہے نا 29 ابواب بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹر سلیم اختر کو۔ تو یہ آپ کو بہت ہی شارٹ ٹائم میں آپ کو پوری کتاب کا ریویو ہو جائے گا۔ تو آپ پہلے تو اس کتاب کو آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو خود اپنی مروزی بنائیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پیپر دینے سے پہلے اس کو جو ہے نا آپ نے ضرور جو ہے نا ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ تو یہ سارے میں نے بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تمام ابواب جو ہے یہ ہم اس کو دیکھیں گے 1 بائی 1، تمام چیپٹرز کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کل ہم باب نمبر 2 دیکھیں گے اور باب نمبر 3 4، پھر اس طرح ہم سیریز چلتی رہے گی۔ یہ میں 29 ویڈیو بناؤں گا جس میں 29 چیپٹر ہوں گے۔ تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ ان کو سن کے آسانی سے جو ہے نا یہ تیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔